أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह जल्ला जल्ला। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी नात सुनाइएगा। जी सर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं किसनू कमा तेरे जिया सोना तेरे जिया कोई नहीं किन्नू कमा तेरे जिया सोना तेरे जिया कोई नहीं
تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی مینوں تے ہے اے نا پتا سونا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے اے نا پتا سونا تیرے جیا کوئی نہیں من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا نعت خوان من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا نعت خوان عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا سونا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کماں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ 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 تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا تو نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا تو نے ہمیں ان کی یاد عطا فرمائی تو نے ہمیں ان پہ درود بھیجنا نصیب فرمایا تو نے ہمیں ان کو پکارنا نصیب فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ تیرا شکر تو نے ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے جن کی وجہ سے تیرا اور تیرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا نصیب۔ تو نے ان کو ہمارے لیے زندہ فرمایا، ہمارے دلوں میں زندہ فرمایا، ہمیں ان کی نسبتیں عطا فرمائی، ہمیں ان کی سنتوں پہ عمل کرنا نصیب فرمایا، ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے جو ہمیں ان کی راہ پہ چلنے کے لیے ترغیب دیتے۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں جو انہوں نے ہمیں سکھایا، جو ہم تک پہنچا، ہمیں ان پہ عمل کرنا۔ یا اللہ ایسے لوگ عطا فرمائے جو ہمیں ان کی طرف بلاتے۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں عطا فرمائی۔ یا اللہ تو نے ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ان آسانیوں کو بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی۔ یا اللہ تو ہمیں اس صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنی بندگی کرنا نصیب فرما، اپنے آگے جھکنا نصیب فرما، سجدہ کرنا نصیب فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، تو بڑا ہی کریم ہے، تو بڑا ہی ستار ہے، تو بڑا ہی غفار ہے، تو یا حی یا قیوم ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا سننا اور ایسا بولنا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، اور یا اللہ ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا قادر، ہر چیز کا مطلب، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے اس کی زندگی میں بڑے اختلافات ہیں۔ اختلاف ہوتا کیا ہے؟ ایک انسان کچھ جانتا ہے، دوسرا انسان کچھ اور جانتا ہے، تیسرا انسان کچھ اور جانتا ہے۔ کسی ایک ہی چیز کے بارے میں 3 ڈفرینٹ اوپینینز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ایک انسان دوسرے کی بات کو نہ مانے تو وہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو بڑا یونیک بنایا۔ ایک ہی انسان، لاکھوں طرح کے انسان، لیکن اس کے باوجود ہر انسان دوسرے انسان سے کسی نہ کسی حوالے سے مختلف۔ اب چیزیں تو مختلف ہیں، چیزیں ایک جیسی بھی ہیں، اب یہ اختلاف کہاں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ اور جب انسان اس اختلاف کو، اس ڈفرینٹ اوپینین کو نیگیٹو لیتا ہے تو امتحان بن جاتا ہے، پازیٹیو لیتا ہے تو نئے رستے بن جاتے ہیں، نئی چیزیں اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں، نیا علم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انسان اختلاف کرتا کیوں ہے؟ اس کو نیگیٹو لے کے کیوں جاتا ہے؟ اصل میں تو وہ اس کو اپنی آنرشپ سمجھتا ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی وہ
اپنی چیز، اپنے علم کو، اپنے مال کو آنرشپ سمجھنا شروع کر دے کہ وہ اس کا مالک ہے، وہاں سے زندگی پرابلم میں جانا شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے اس کو بے سکونی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جہاں پہ اس کو یہ فیل ہو جائے کہ یہ میرا ہے، جہاں پہ اس کی میں آنا شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے اس کی زندگی مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی اختلافات ہیں، یہ اگر پازیٹیو ہو جائیں، پازیٹیو ہونے کا کیا مطلب کہ انسان کے اندر برداشت پیدا ہو جائے، اور برداشت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب کسی دوسرے کو آپ ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی دوسرے کو آپ نے ماننا کب شروع کرنا ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ آپ نہ تو کسی علم کے مالک، آپ نہ تو کسی اور چیز کے مالک ہیں، نہ کوئی جگہ کے مالک ہیں، نہ کوئی گاڑی کے مالک، اور جب یہ بات آپ کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے اور آپ کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جائے، تو اختلافات پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ ڈفرینٹ اوپینین کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ پھر آہستہ آہستہ آپ کے پاس برداشت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ برداشت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور یہ برداشت ایک وقت آتا ہے کہ یہ برداشت آپ کے لیے صبر کا مقام بننا شروع ہو جاتی ہے، اور بات شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کو یہ آیت کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ بات آپ کی زندگیوں کا حصہ بن جائے، تو پھر اختلاف کیسا؟ پھر جو اختلاف ہے وہ آنرشپ کے لیے ہونا چھوڑ دیتا ہے، وہ اختلاف، وہ ڈیبیٹ تو بنتا ہے، وہ بحث تو بنتا ہے، لیکن اس میں انا نہیں آتی، اس میں میں نہیں آتی، وہ تو کچھ نئے رستوں کو، نئی راہوں کو نکالنے کی جستجو بن جاتی ہے، وہ تو کچھ نیا جاننے کی بات بن جاتی ہے، نہ کہ اپنی بات منوانے کی بات بن۔ اور جب یہ آپ کے اختلافات آپ کی برداشت بن جائیں، اور جب یہ آپ کی برداشت آپ کا صبر بن جائے، تو پھر اللہ تو ہوتا ہی صبر والوں کے ساتھ، پھر یہ صبر اللہ آپ کو نعمت کی شکل عطا کر دیتا ہے، پھر یہ صبر آپ کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے، پھر آپ بہت ساری باتوں سے، بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے اینگر سے، بہت سارے غصے گلے شکوے سے بچتے چلے جاتے ہیں، اور بات پھر وہی سمجھ آتی ہے کہ انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنی ملکیت چھوڑتا چلا جاتا ہے، اس کی پرواہ کم کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے اندر بانٹنے کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر بانٹنا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، پھر وہ اس سنت پہ عمل کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، اور جیسے جیسے اس کو یہ بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک کا اس پہ ایسا کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کو اس کا بانٹنا پسند آ جاتا ہے،
اللہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میری آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کی سمجھ آ گئی ہے، اب یہ اپنے پاس چیزوں کو نہیں روکے گا، اب یہ بانٹتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے انسان بانٹتا چلا جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا، اس کے فضل کا ذریعہ وہ خود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر اس کو دوسرے لوگوں کا سبب بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر دوسرے لوگوں تک جو چیز پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ علم ہو، وہ مال ہو، وہ پھر اس کے ذریعے پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پھر صبر بھی آ جاتا ہے، برداشت بھی آ جاتی ہے، اور وہ اختلاف بھی نہیں کرتا، وہ اس حوالے سے بحث بھی نہیں کرتا، اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر وہ اپنے پاس اپنی ملکیت کو اس طرح نہیں جانتا، پھر وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے یہ اللہ ہی اس کا مالک ہے، پھر وہ اس پہ اپنا کنٹرول نہیں بڑھاتا، پھر وہ یہ نہیں اس کے اندر ڈر رہتا کہ یہ اگر میں نے کسی اور کو دے دی، یہ عہدہ کسی اور کو دے دیا، یہ مال کسی اور کو دے دیا، تو کہیں یہ مجھے واپس ہی نہ ملے، پھر وہ اس خوف سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ ساری باتوں سے سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے انسان کو عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور کبھی بھی باتیں آپ کو یقین کے لیول تک نہیں لے کے جاتی، اس کے لیے آپ کو عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ صدقہ کر کے دیکھتے ہیں، آپ اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی آنرشپ اس سے ختم کر کے اللہ کی راہ میں دے دیا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ آپ خالص ہو کے اپنے علم کو اللہ کے آگے، اللہ کے لیے سلنڈر کرتے ہیں، آپ اس کو منوانے کی بجائے اللہ کے لیے لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ یہ تو ساری کی ساری کرنے والی باتیں ہیں، اور جیسے جیسے آپ کرتے چلے جاتے ہیں اللہ کا کرم آپ پہ اور آپ کے ذریعے دوسروں پہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہی بات آپ کو محبت بانٹنے والی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر محبت بھی آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ بانٹتے چلے جاتے ہیں، پھر آپ اس پہ بھی کنٹرول نہیں کرتے، پھر آپ کو ہر بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں جب تک اللہ نہ چاہے، پھر اللہ آپ کے ذریعے بانٹتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بڑا کرم والا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پہ کرم ہو رہا ہے، اور یہ کرم سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ آپ ذریعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ وہ وسیلہ بن جاتے ہیں لوگوں تک آسانیاں پہنچانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا وسیلہ بنائے، اور ایسی سمجھ عطا فرمائے، اور ایسا کرم اپنا فرمائے کہ ہم ان اللہ علی کل شیء قدیر کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم جامی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ اللہ ہی کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اور وہ بلا شرکت غیر سارے نظام کا مالک بھی ہے، اس کا خالق بھی ہے، اور اس کو چلاتا بھی وہی ہے۔ انسان اس کائنات میں اللہ رب العزت کی خوبصورت مخلوق ہے، اس کی تخلیق کا شاہکار ہے،
وہیں پر اللہ کریم نے اسے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن جس دشمن کے ساتھ اس کو لگا دیا گیا ہے، اور ایک دشمن اس پر جو مسلط ہے، جو صبح و شام اس کی متاع ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کے اندر وہی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس صفت نے اسے اللہ کی بارگاہ میں سے راندہ درگاہ کیا، اور وہ ہے تکبر، اپنے آپ کو پسند کرنا اور ہر چیز کا مالک خود کو سمجھنا۔ جب انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں ہی مالک ہوں، جو کچھ ہے یہ میرا ہے، تو پھر وہ ہر چیز میں اپنا حکم بھی چلانا شروع کرتا ہے، اور ہر چیز کو کا جو ہے وہ اختیار کی بھی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی سوچ کو ایک درست سمت مہیا کرتی ہے کہ جو بھی کائنات کی چیزیں ہیں ان کا خالق و مالک اللہ ہے، یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، مجھ سمیت جو کچھ ہے یہ اللہ ہی کا ہے، اور اس میں ہوگا بھی وہی جو وہ اللہ چاہے گا۔ یہ آیت انسان کے اندر سے عجب اور تکبر اور خود پسندی کی بے کنی کرتی ہے، اور انسان کو اپنے خالق و مالک کے در پر لا کر اس کے اندر اس بات کو راسخ کرتی ہے کہ بے شک جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یہ نظام بھی اسی کے ہیں، ہم اس کے اس نظام کا ایک حصہ ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو اس پروردگار کی مرضی ہوگی۔ اور جس کو یہ بات جتنی زیادہ سمجھ آتی ہے اتنا ہی وہ زیادہ سکون میں چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے باطن کے کشمکش سے اور باطن کی جنگ سے وہ نکل جاتا ہے۔ پھر اسے کسی چیز کے ملنے کا جو ہے وہ ملنے پر وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا ہے، اور کسی چیز کے نہ ملنے پر جو ہے وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس بات پر ہمیشہ قائم رہتا ہے کہ یہ کائنات اللہ ہی کی ہے، اس کے سارے نظام اس کے ہیں، اور یہ نظام میری چاہت پر نہیں چلتے ہیں بلکہ اللہ ہی کی چاہت پر چلتے ہیں۔ اور انسان ہونے کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی تقدیر پر راضی رہے، جو اس کا اللہ کر رہا ہے اس پر وہ راضی رہے۔ لہٰذا انسان کے اندر سے ہر قسم کی ڈپریشن اور انزائٹی نکل جاتی ہے۔ پھر اگر اس کی بات مانی جائے تو پھر وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ اسی کے کرنے سے ہی اس کی بات مانی گئی ہے، اور بات وہی ہے جو اللہ ہی کی بات ہے۔ اسی طرح اگر اس کی کوئی بات نہ مانی جائے تو اس پر بھی وہ گلہ نہیں کرتا ہے، اس پر بھی وہ اندر سے کشمکش کا شکار نہیں ہوتا ہے، اپنی جو ہے وہ انا کے ٹوٹنے کا اسے دکھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس بات پر راسخ ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ ہی کی کائنات ہے، حکم اسی کا مانا جانا ہے، لہٰذا میرا کام صرف محنت اور کاوش ہے، میرا کام تو صرف اللہ کے دین میں اور اللہ کی اس کائنات میں اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، اور وہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا میرا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی کے سوا کائنات میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کائنات میں جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی رضا سے ہوتا ہے، لہٰذا دکھوں کا ملنا اسے رنجیدہ نہیں کرتا ہے، اور آسانیوں کا ملنا اسے آپے سے باہر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اگر اللہ اس سے کوئی کام لے لے تو اس پر بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر وہ اتراتا نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا، بلکہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے پروردگار نے اس سے کسی کام کی توفیق دے دی۔ واصف علی واصف کہا کرتے تھے کہ نیکیاں کی نہیں جاتی ہیں،
کام کیے نہیں جاتے ہیں بلکہ کام لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ کسی سے کوئی کام لے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے پروردگار نے اسے نیک کام کے لیے استعمال فرما لیا، کیونکہ نیکی کی توفیق اسی کی بارگاہ سے ہے، اور پھر وہ ایسا کریم رب ہے، توفیق بھی خود دیتا ہے، صلاحیتیں خود بھی دیتا ہے، اور پھر اس پر اجر بھی دیتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان غور کرے تو کائنات میں اس کا اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کا جسم بھی اللہ کا ہے، اس کی روح بھی اللہ کی ہے، اس کے جسم کی صلاحیتیں بھی اللہ کی ہیں، پھر نیکیوں کی توفیق بھی اسی کی بارگاہ سے ہے، گناہوں سے بچنے کا جو سبب ہے وہ بھی اسی کی ذات ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی پروردگار کی طرف سے ہے۔ تو پھر انسان کس بات پر اتراتا ہو، انسان پھر کس بات پر خوش ہوتا ہو کہ اس نے یہ کر دیا، بلکہ اسے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے پروردگار نے اسے نیکیوں کے لیے استعمال کر لیا، اس کے پروردگار نے اسے گناہوں سے بچا لیا، تو یہ اس کے پروردگار کا ہی کرم ہے کہ اگر اس سے کوئی نیکی سرزد ہو جائے یا گناہوں سے وہ بچا رہے یا کائنات میں کسی کے کام آ جائے یا اللہ کی مخلوق کے کسی بھلے کا حصہ بن جائے، تو یہ ساری توفیقات اس کے رب کی طرف سے ہیں۔ اس لیے کائنات کا مالک و خالق تو اللہ ہے، اور جو اسے توفیق دے رہا ہے تو اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے کائنات میں خیر کا ذریعہ بنائے، خیر بانٹنے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاء اللہ جی، کوئی کلام اور پھر دعا کریں۔ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے، تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، اور دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی، آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں، آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، اور انداز میرے گھر کے بھی کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے بھی کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں ہے، تیری عنایات کا ڈیرا
میرے گھر میں آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پروردگار عالم تیرا کروڑ شکر تو نے ہم سے اکاروں کو اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی توفیق بخشی۔ پروردگار عالم اپنی اس نعمت عظمیٰ کو دوام عطا فرما۔ ہم جب تک زندہ ہیں پروردگار عالم ہمیں ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کی لذت عطا فرما، ہماری دلوں پر ہمیشہ اپنا اور اپنے حبیب کریم کا اسم پاک جاری فرما، ہماری سانسوں پر ہمیشہ اپنا ذکر پاک جاری فرما۔ اللہ کریم اس ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کو تزکیہ نصیب فرما، ہمارے خیالات کو پاکی، ہماری زبانوں کو طہارت عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ذکر کی تاثیر سے ہمارے دلوں کی سیاہی دور فرما۔ پروردگار ہمارے قلب کے پردے دور فرما، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی دور فرما۔ پروردگار عالم ہماری باطن کی سیاہیاں دور فرما کر ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے مجلا فرما، ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پیدا فرما۔ اللہ کریم ذکر کی برکت سے ہمارے دین و دنیا کے معاملات پر اپنے رحم و کرم کی نظر فرما۔ اللہ کریم روئے زمین کے سارے شہروں میں جہاں جہاں تیرے حبیب کے امتی بستے ہیں، اللہ کریم سب پر اپنے رحم و کرم کی چادر دراز فرما۔ اللہ کریم سب پر اپنے رحم و کرم کی نگاہ فرما۔ اللہ کریم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مرحومین کی بخشش فرما۔ اللہ کریم روئے زمین پر جہاں جہاں تیرے حبیب کے امتی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ کریم سب کو شفا یاب فرما۔ جتنے پریشان حال اللہ کریم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کریم جتنے قرض دار ہیں سب کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے بھی کسی بھی مشکل میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کریم مشکلوں سے نجات عطا فرما، مصائب و آلام سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولادوں کے سکھ عطا فرما۔ اللہ کریم جو بے دین ہیں انہیں دین کی دولت عطا فرما، جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ سے روئے زمین کے سارے شہروں میں جہاں جہاں تیرے حبیب کی امتی کفر کے پنجہ استبداد میں ہیں، اللہ کریم انہیں آزادی کی نعمت عطا فرما۔ ہمارے غزہ کے بھائیوں کی مدد فرما۔ روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان مشکلات میں ہیں، اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں فرما۔ جن کے گھروں میں بے اتفاقیاں اور ناچاکیاں ہیں، اپنے کرم سے محبتیں پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں آج اچھے روزگار عطا فرما، جن کے روزگار لگے ہوئے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری آنے والی نسل کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو بری صحبتوں سے، بری عادتوں سے، بری سنگتوں سے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو تقوی شعار زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی و پکی غلامی نصیب فرما، حضور کی کمال اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری بچیوں کی عفت و عصمت اور پردے کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہماری جو بچیاں شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں عزت اور وقار کی زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے وہ سارے بھائی اور بہنیں جو اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں، اللہ کریم ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، بار بار حرمین شریفین کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے وجود کو خیر کا ذریعہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے وجود کو خیر کے لیے استعمال فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اللہ کریم عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار نیتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اللہ کریم نیتوں میں خشیت اور للہیت پیدا فرما۔ اللہ کریم ہمیں جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں سے بھی ہمارا مقدر فرما۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. السلام علیکم.